खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एम सादिक आपके सामने एक बार फिर खुदा के ज़िंदा कलाम में से यीशु मसीह की तमसील में से एक और तमसील लेकर हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज मैं जिस तमसील के ताल्लुक से आपके सामने बयान करना चाहता हूँ ये खोए हुए सिक्के की तमसील है। हम देखते हैं कि ये तमसील भी, इसका भी जिक्र हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी और उसके 15 बाब में देखते हैं। लूका का 15 बाब जो है ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और हर दिल अजीज़ बाब है, क्योंकि इसमें 3 तमसील यक्के बाद दीगरे यानी तमसील के अंदर तमसील मौजूद है और ये तीनों तमसील पाक तसलीस के भेद को जाहिर करती हैं। जैसे पहली जो तमसील इस बाब में है, खोई हुई भेड़ की, उसको अच्छा चरवाहा ढूंढता है और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। और इसी तरह दूसरी तमसील में हम देखते हैं कि औरत खोए हुए सिक्के को ढूंढ रही है। इस तमसील में वो जो औरत है वो यीशु मसीह के पाक रूह की मिसाल है। हम देखते हैं कि जिस तरह खोई हुई भेड़ है जिसको यीशु मसीह अच्छा चरवाहा ढूंढता है, वो अपनी गलती से खो चुकी है, खुद से खो चुकी है। और ये जो खोई हुई भेड़ है ये गैर ताइब दिल को जाहिर करती है, यानी ऐसे लोग जो समझते हैं कि उन्हें तौबा की जरूरत नहीं। इसी तौर से खोए हुए सिक्के में जो खोया हुआ सिक्का है ये ऐसे शख्स की मिसाल है जो तौबा करना चाहता है और खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहता है और रूहुल कुद्स उसे ढूंढ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे की तमसील इसी बाब में है जो बाप की मिसाल है, बाप की तमसील है। सो हम देखते हैं कि इस पूरे बाब में पाक रूह, खुदा बेटे और खुदा बाप का हमें पाक तसलीस का कितना खूबसूरत इम्तजाज मिलता है कि कैसे बाप और बेटा और रूहुल कुद्स अपनी अपनी जगह खोए हुओं को ढूंढ रहे हैं खुदा की बादशाही के लिए, और जब वो मिल जाते हैं तो आसमान पर कितनी बड़ी खुशी होती है। अब हम देखते हैं कि इस तमसील में जो खोया हुआ दिनार है, खोया हुआ सिक्का है, उसको ढूंढने के लिए जो औरत है वो अपना चिराग जलाती है और घर में वो झाड़ू नहीं लगाती बल्कि हर घर की हर शय को उलट पुलट रख देती है, हर एक चीज को ढूंढती है, हर एक चीज के अंदर वो उसको तलाश करने की कोशिश करती है। और कलाम की रोशनी में वो, क्योंकि लिखा है वो चिराग जलाकर, यानी रूहुल कुद्स खुदा के कलाम के वसीला से, उन मैसेजेस के वसीला से, उन सरमन्स के वसीला से जो कलीसियाओं में जो हमें हर तौर से किसी ना किसी तरह से लोगों के वसीला से, किसी मीडिया के जरिया से, चर्चिस के अंदर जो हमें कलाम मिल रहा है उसके वसीला से रूहुल कुद्स हमें ढूंढ रहा है। वो औरत चिराग जलाती है क्योंकि कलाम को चिराग से तशबीह दी गई है, कलाम को रोशनी से तशबीह दी गई है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम नूर है, यीशु मसीह कलाम है, जिंदा खुदा का कलमा यीशु मसीह है जिसके वसीला से रूहुल कुद्स खोए हुओं को ढूंढ रहा है। और ये जो सिक्का खो चुका है ये ऐसे ही इंसान की मिसाल है। अब वो औरत क्यों इतनी तुंधी के साथ, इतनी जानफिशानी के साथ उस खोए हुए सिक्के को ढूंढती है, और जब वो मिल जाता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो शायद उस सिक्के की मालियत से बढ़कर खर्च करती है दावत पर। जितने का वो सिक्का है, जो उसकी मालियत है, उससे कहीं ज्यादा वो दावत पर खर्च करती है। क्यों? क्योंकि ये सिक्का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास सिक्का है। अगर बाइबल के दौर में ये रसूम थी कि औरत की जब शादी होने वाली होती थी तो उसके पास जो 10वां सिक्का होता था, 10 सिक्के उसको दिए जाते, और 10वां सिक्का उसके शादी के लिए बड़ा खास अहमियत, क्योंकि वो उसको बांधती थी अपने माथे के ऊपर। अक्सर आपने पुरानी फिल्मों में, पुराने दौर की फिल्मों में, या अक्सर आपने कदीम तवारीखी तस्वीरों में औरतों को इस तौर से देखा होगा। उस ख़ास इलाके में, ख़ास माहौल के अंदर उस एक ट्रेडिशन थी, एक रस्म, एक रवाज था कि औरतें अपने माथे पर सिक्का बांधती थी, जो इस बात की निशानी थी कि या उनकी शादी नहीं हुई है या होने वाली है, नई शादी का वो एक रवाज था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के दौर में हाथ में शादी की अंगूठी पहनी जाती है। तो ये इस लिहाज से ये सिक्का उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। अजीजों, इसी तौर से हम खुदा की बादशाही के लिए
بہت اہمیت کا حصہ ہیں، بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دینار کھو گیا تو وہ عورت روشنی جلاتی ہے، کلام کی روشنی، اور بائبل میں کلام یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، اور کلام روشنی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہو کر آیا ہوں۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے آتا ہے۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر کسی کو تلاش کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ صرف یسوع مسیح نجات ہے، صرف اس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بڑے خاص طور سے، یسوع مسیح نے جب ہم اس سے پچھلی تمثیل میں ہم نے دیکھا، یسوع مسیح جب کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اپنے کاندھوں پر، یہ ایک طنز تھا اس دور کے بت پرستوں اور آج کے دور کے بہت سے ایسے مذاہب پر طنز ہے جو اپنے خداؤں کے لیے لڑتے ہیں، اپنے خداؤں کو اٹھائے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے خداؤں کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ وہاں پر چرواہا اپنی بھیڑ کو اٹھاتا ہے۔ یہ خدا کی اچھی مثال ہے کہ جس نے ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں اٹھائے پھرتا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کو بیابان میں اٹھائے پھرتا رہا۔ اس نے کہا یعقوب کا اس نے کفارہ دیا ہے، میں یعقوب کو ایسے اٹھائے پھرتا رہا۔ وہ باپ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طنز تھا اس دور کے بت پرستوں اور ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے خداؤں کے لیے خود سے لڑ رہے تھے۔ ہمارا خدا ہماری طرف سے ہو کر جنگ کرتا ہے، اور اس سکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے، خدا کے پاک روح نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ روشنی اور کلام یسوع مسیح ہے، اور یہ عورت کلام کی روشنی میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، زندہ کلام کے وسیلہ سے روح القدس کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یاد رکھیں وہ سکہ کیسے کھویا؟ وہ تاریکی میں کھو گیا تھا، اسی لیے اس نے روشنی جلائی۔ تاریکی، اندھیرا، کلام کی روشنی نہ ہونا، کلام کو نہ سمجھنا، یہ بہت بھیانک بات ہے۔ تاریکی میں لوگ کھو جاتے ہیں جن کے پاس یسوع مسیح کا کلام نہیں ہے، جن کے پاس زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہے۔ وہ جہالت میں ہے، وہ تاریکی میں ہے، اور وہ کھو چکے ہیں۔ انہیں واپس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت روشنی جلا کر کھوئے ہوئے سکے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آج بہت سے لوگ تاریکی کے اندر ہیں۔ کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے۔ My people perish due to lack of knowledge۔ اور علم، نور، روشنی یسوع مسیح ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کا اپنا دعویٰ ہے کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، صرف اس کے وسیلہ سے۔ اسی لیے یہ عورت اس تمثیل میں جو روح القدس کی مثال ہے، یہ یسوع مسیح کی روشنی میں، یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے نام کے وسیلہ سے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ آج بہت سے چرچز میں، بہت سی جگہوں پہ، بہت سے خاندانوں میں، بڑے میڈیاز کے اندر ہم ہر جگہ کلام سن رہے ہیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے روح القدس کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم کھوئے ہوئے ہیں، اور یقین جانیں کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ دوسرا کرنتھیوس کے 4 باب کی 4 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ کلام کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اس جہان کے خدا، یعنی لالچ، اس جہان کا خدا کیا ہے؟ لالچ کے وسیلہ سے لوگوں کو اندھا کر رہے ہیں تاکہ کلام کی روشنی ان تک نہ پڑے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اگر آپ اس تمثیل کو پڑھیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ دینار کہاں کھویا تھا؟ باہر کھویا تھا۔ لکھا ہے وہ عورت گھر میں جھاڑو نہیں لگاتی، اس کا مطلب وہ گھر کے اندر دینار کھویا ہے۔ یہ ممکن ہے ہم گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کھو جائیں۔ یہ ممکن ہے ہم کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی گم ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اور آج بہت سے لوگ ایسے گمراہ کرنے والے بھی ہیں جو اپنے نفع کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے، صحیح روشنی نہیں دے رہے۔ اور بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کے اپنے بچے وہ کلام کو جانتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے
کھو چکے ہیں، کلام سے دور ہیں، وہ کلام کی روشنی کو ان تک نہیں پہنچا رہے، اور یہ ان کے لیے باز پرس ہوگی، یہ ان کے لیے عدالت کا باعث ہوگا، یہ ان پر عدالت ہوگی۔ آج بہت سے لوگ گھروں کے اندر کھو چکے ہیں، لہٰذا اس تمثیل کے وسیلہ سے یہ پاسبل ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہوئے، چرچ کا حصہ ہوتے ہوئے، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے کھوئے ہوں، گمراہ ہوں۔ اور بہت سے لوگ، جیسے میں نے دوسرے کرنتھیوں کے چوتھے باب کی چوتھی آیت کو پڑھا ہے کہ وہ جان بوجھ کر، اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا اور جان بوجھ کر لوگوں تک روشنی نہیں پہنچاتے، کلام کا نور نہیں پہنچاتے، تاکہ ان پر نور نہ چمکے۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تاکہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے۔ تو جب تک ہم کلام کی روشنی میں نہیں پرکھیں گے، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم تاریکی میں ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ اس لیے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا نور آپ پر چمکے تو کلام کی روشنی کو جلائیں، اور کلام کی روشنی جلا کر اپنے چرچ کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے حلقہ احباب، اپنے خاندان کے اندر کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں۔ کلام کی روشنی کے وسیلہ سے، ہمیں کلام کی روشنی کے وسیلہ سے حقیقی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جیسے یہ عورت روشنی جلا کر جب تک مل نہیں جاتا ڈھونڈتی ہے، ہمیں تب تک کلام کی روشنی میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرا خادم ہوتے ہوئے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے، خدا ان تمام جانوں کے لیے جو سن رہی ہیں، خدا جو اس کلام کو سنیں گی، ان کے لیے دعائے خیر چاہتا ہوں، تاکہ یہ کلام ان کے لیے خدا اکسیر کا کام کرے، روغن بلسان ہو، اس کے وسیلہ سے وہ کلام کو جانے اور اپنے خاندانوں میں اپنے ارد گرد کھوئے ہوئے لوگوں کو پہچانے، اور ان کی خدا برگشتگی کا تیرے کلام کے وسیلہ سے چارہ کریں، تاکہ خدا تیری آمد تک ہم سرخرو ہو سکیں۔ اسی طور سے میں ان تمام جانوں کے لیے خدا صحت، سلامتی اور خوشحالی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں، تیرے روح القدس کی رہنمائی، تیرے پاک فرشتگان کی باڑ، اور خدا تیرے کلام کی پائیداری کو مانگتا ہوں یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔